اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا لیسن نمبر 18 سبق نمبر 18 حروف مقطعات، یعنی حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی سورتوں کے شروع میں آتی ہیں، تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا و ادغام آنے کی صورت میں گنہ بھی کریں۔ تو جہاں پر گنہ کرنا ہوگا گنہ بھی کریں، اگر اخفا کی کوئی صورت آتی ہے تو اخفا بھی کریں، اور ان کو جو مقدار ہے کھینچنے کی وہ پوری طرح سے آپ ادا کریں، اور ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، جیسے الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ، لیکن مد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہ مدیں کیسے بنتی ہیں یہاں مثال کے ذریعے ہم نے سمجھایا ہے پہلے، پھر ہم مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے ذریعے یہاں پر سمجھایا گیا ہے، الف کو کھینچنا نہیں، لام کیونکہ یہ 3 حرفی ہے۔ اگر آپ نے پہلا لیسن سنا ہوگا، وہاں پہ ہم نے اس میں بتایا ہے کہ 3 حرفی اور 2 حرفی حروف کو کتنا کھینچنا ہے۔ 3 حرفی جو ہے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں 3 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ میم، یہ اس کے اوپر یہ جو نشان دیا ہے یہ گنہ بھی اس پہ کرنا ہے، کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد جہاں پر بھی ہوتے ہیں گنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور میم کو بھی 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی 3 حرفی ہے۔ اسی طرح سے تو 2 حرفی ہے، تو 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے۔ تو یہاں پر پھر سین 3 حرفی ہے، 3 الف کے برابر، اور پھر میم پر گنہ بھی، اور پھر میم کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا بھی ہے۔ اور مد کی صورت میں 3 سے 5 الف کے برابر ان کو، کیونکہ مد لازم یہاں پر اس کے اوپر ہے، تو مد لازم وقفی بھی ہے، مد لازم بھی ہے، تو اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں پر بھی اورنج کلر دیا ہو یہ گنہ کی نشانی ہے، اس حرف پر گنہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ بلیو کلر میں تشدید کی نشانی ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کھڑا زبر بلیو میں دیا ہے، یہ کھڑا زبر کی نشانی ہے، اور گرین میں جو حرف دیا ہے یہ حروف مستعلیہ جو پر حروف ہیں ان کی نشانی ہے، ان کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تو یہ حروف مستعلیہ ہے۔ باقی جو بھی حروف ہیں وہ ان کا کلر کسی کا بلیک اور کسی کا ریڈ دیا ہے، گویا کہ یہ الگ حرف ہے اس لیے دیا ہے۔ الف لام میم اللہ، سورۃ آل عمران کے شروع میں ہے، یہ ایک ہی قاعدہ ہے۔ اس طرح کا اگر کہیں پر بھی ہوگا تو یہی رول وہاں پر بھی ہوگا۔ تو فی الحال سورۃ آل عمران کے شروع میں ہے، کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ وصل ہوتا ہے یعنی ملا کر جب آپ پڑھیں گے ان دونوں کو تو کیسے پڑھیں گے، پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، الف لام میم اللہ، اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر وقف کرنا ہے پھر آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، الف لام میم، وقف کیا پھر آگے پڑھا اللہ۔ تو آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیں اب حروف مقطعات کا پہلا حرف صاد، اس کا مخرج یہاں پر دیا ہوا ہے، صاد، دال مد زبر صاد۔ دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ مد لازم جو ہوتا ہے وہ جب بھی
حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آتا ہے تو مد لازم لگتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے کھینچ کر پڑھا جائے گا 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر، 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صاد، یہ حروف مستعلیہ کا حرف بھی ہے۔ اسی طرح سے قاف، قاف قاف قاف، دیکھیں یہاں پر اس کا مخرج بھی دیا ہوا ہے، اور فا ساکن ہے، پیچھے قا الف مدہ ہے تو مد لازم۔ قاف صاد قاف، اسی طرح سے نون کو بھی کھینچنا ہے، نون نون نون، پھر آ گیا تو تو کو بھی 1 الف کے برابر، ہا کو بھی 1 الف کے برابر، کیونکہ ان کے اوپر کھڑی حرکات ہے۔ تو حروف مستعلیہ کا حرف تو ہے۔ پھر آ گیا یا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 الف کے برابر، سین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، 3 سے 5 الف۔ یاسین یاسین، یہاں پر اس کا مخرج دیا ہوا ہے، یاسین یاسین۔ اب تو حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 الف کے برابر، اور سین کو 3 سے 5 الف۔ تو سین تو سین۔ اب یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، میم کو 3 سے 5 الف، حمیم حمیم حمیم۔ اب یہاں پر الف خالی ہے، الف لام را، را کو بھی 1 الف کے برابر پر پڑا جائے گا، کھڑا زبر اس کے اوپر ہے اس لیے گرین دیا ہوا ہے۔ تو لام کو آپ نے 3 سے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، الف لام را الف لام را الف لام را۔ اب دیکھیں یہاں پر الف لام میم، دیکھیں لام کو بھی کھینچنا ہے، اس کے بعد میم کے ساتھ گنہ کے میم جو ہے مشدد ہے، تو پھر اس کے اوپر گنہ بھی ہوگا، پھر اس کو کھینچنا بھی ہے، الف لام میم، گنہ بھی کرنا ہے، الف لام میم۔ یہاں پر بھی میم مشدد پر غنہ ہوگا، اور را پور پڑا جائے گا، کھڑا زبر کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، لام اور میم کو 3 سے 5 الف کے برابر، الف لام میم را الف لام میم را۔ اب یہاں پر ہا کو 1 الف کے برابر، میم، حامیم حامیم۔ اب یہاں پر 3 حرف ہیں، اور تینوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مد، تینوں کو کھینچ کر پڑھنا ہے 3 سے 5 الف کے برابر، عین سین قاف، قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، موٹا پڑھنا ہے، عین سین قاف، طاسین
طاسین میم کو جلدی پڑھیں، پھر لام میم مشدد پر غنہ بھی، صاد مستعلیہ بھی ہے، ان کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تینوں کو۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ پھر یہاں پر کاف ہا یا کو 1 الف کے برابر، باقیوں کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ پھر یہاں پر جو آپ نے اوپر بھی پڑھا الف لام میم، وقف کی صورت میں اس طرح سے، اور ملانے کی صورت میں الف لام میم اللہ، اس طرح سے۔ تو الگ الگ جب پڑھیں گے وقف کرنے کی صورت میں الف لام میم اللہ، اس طرح سے اس کو ادا کرنا۔ حروف مقطعات کو آپ نے وقف کی صورت میں الگ الگ پڑھنا ہے، اور ملانے کی صورت میں میم اللہ، اس طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی سبق میں جو حروف مقطعات کا لیسن تھا اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی جو کلاس ہے مدات کی وہ ضرور آپ دیکھیں، اس کے بعد پھر حروف مقطعات کی آپ مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔